السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ضروری چیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے اخلاق، جو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ہم کسی سے ملتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں آتے ہیں، ہمیں ہر زندگی کے موڑ پہ اپنے اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق خلق سے ہے جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ خلق سے مراد وہ اوصاف ہیں جو کسی کی فطرت و طبیعت کا اس طرح لازمی جز بن جائے کہ زیادہ غور و فکر کے بعد روزمرہ کی زندگی میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک خلق انسان کی اس کیفیت کا نام ہے جو کہ اس کی طبیعت کے مختلف اوصاف و کمالات کو جدوجہد کر کے اپنی طرف رجع کرے۔ امام غزالی کے نزدیک خلق انسان کی ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی غور و فکر کے نفس اعمال سرزد ہوں۔ حسن خلق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم پیکر ہے جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کیا اور اپنی روحانی زندگی کے درمیانی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اقتداء کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح راسخ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح و شام ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا در حقیقت اس نے مجھے زندہ کیا اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لہٰذا اخلاق کی اصلاح اسی وقت ہی ممکن ہے جب تزکیہ نفس ہو، اور نفس کا تزکیہ اس وقت ہوتا ہے جب شریعت کی قیادت کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخلاق پوری اخلاق نبوی حسن خلق سے بھری پڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم دینار باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر کوئی رقم بچ جاتی اور کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جسے وہ رقم دے سکے اور رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر جا کر آرام نہیں فرماتے تھے جب تک اسے خرچ نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غذا چھوارے اور جو تھی، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ گانٹھ لیتے جوتوں کو آپ خود، کپڑوں کو پابند لگا لیتے، گھر والوں کے کام کاج میں ان کی مدد کر دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا میں افضل پاکیزہ ترین انسان تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی اعلیٰ افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ دیانتداری تھی اور دین اچھے کاموں اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہے۔ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ خلق سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے کام پر عمل کرتے تھے۔ وہ کام جو خدا تعالیٰ نے منع کر کے رکھے ہیں وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول میں بہت زیادہ بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس کی تشریح بھی یہی ہے کہ کچھ نفوس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، کچھ کی پانی سے، اس لیے ان کے طباع مختلف ہیں۔ اس طرح کچھ نفوس سیاہ غارے اور کچھ کھنکھناتی ہوئی پختہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ انہی کے مطابق ان کی پیدائش کے ابتدائی حصے ان میں حیوانیت، درندگی اور شیطانیت کے مختلف اوصاف ہیں۔ اس قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی نے انسان کو مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بہتی تھی پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ ایک واقعہ ہے شق صدر کا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم گھروں کے پیچھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ہماری بھیڑ بکریوں میں موجود تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ہمارے قریشی بھائی کے پاس دو مرد سفید لباس پہنے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے اسے لوٹا کر اس کا پیٹ چاک کیا، اس پر
میرا اور میرا باپ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے تو ہم نے اسے کھڑا پایا، مگر اس کا رنگ متغیر تھا۔ میرے باپ نے اسے گلے لگا کر کہا، میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ مبارک چاک کیا اور میں نے اسے کوئی چیز نکال کر پھینک دی، پھر اسے ویسا ہی کر دیا جیسا وہ پہلے تھا۔ اس کے بعد ہم انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان کے باپ نے کہا، اے حلیمہ رضی اللہ عنہا، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو عصیب نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ چیز نمودار ہو جس کا ہمیں اندیشہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے لے جا کر اس کے گھر والوں کو واپس کر دیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے گئے تو وہ گھبرا کر کہنے لگی، تم کیوں اسے واپس لے آئے؟ تمہیں تو اسے اپنے پاس رکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے کہا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تاہم خدا تعالیٰ نے ہم سے اس کا حق ادا کر دیا اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ ہمیں اس کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم اس کو اس کے گھر والوں کے پاس لوٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، اصل بات کیا ہے؟ مجھے صحیح بتا دو۔ چنانچہ ان کے بے حد اصرار پر انہوں نے اصل واقعہ انہیں بیان کیا۔ وہ فرمانے لگیں، تمہیں جناتی سایہ ہے، خدا کی قسم شیطان اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا۔ میرے بیٹے کی شان جلد ظاہر ہونے والی ہے، کیا تمہیں اس کا حال بتاؤں؟ ہم نے کہا، ضرور۔ وہ کہنے لگی، جب میں امید سے تھی تو میں نے خواب دیکھا تھا، گویا میرے اندر سے ایک نور برآمد ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے پر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ بہرحال تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریٰ تخلیق۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انوار سے شیطانی اثر زائل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نفس ان تمام بشرا صفات سے پاک صاف ہو گیا جن کی بنیاد تاریکی پر ہے۔ چنانچہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال اور امت کے حال میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی ہیں، جب ان کا ظہور ہوا تو انہیں وحی اور آیات قرآنیہ سے امداد ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رحمت اور امت کے لیے عام رحمت الہی تھی کہ مختلف صفات کے ظہور پر مختلف اوقات میں نازل ہوں، جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی کیوں نہیں اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں قرآن پاک کو اتارا گیا؟ تاہم ہم اس سے آپ کے قلب کو قوت بخشیں اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے فرمایا۔ چونکہ قلب اور نفس کے باہمی تعلق کی وجہ سے بشرا صفات کے نمودار ہونے پر نفس کی حرکت سے اضطراب پیدا ہوتا ہے، دل کو مضبوطی ملتی ہے۔ بشرا خلق کو دور کر کے اس کی جگہ الواحی خلق عطا کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں حرکت پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پوچھتے ہوئے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکے گی جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون آلود کر دیا، حالانکہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلا رہا تھا۔ ہمارا دین امن و سلامتی کا دین ہے۔ امن و سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں، ان میں احترام کا جذبہ ہو اور اسی جذبے سے شعار ہو کر وہ دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ حقوق کے معاملے میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہم اسی کی معرفت حاصل کرتے رہیں، اس کی بندگی کی طرف جائیں۔ اس نے یہ زندگی ہمیں بطور امتحان عطا کیا اور ہمیں آزادی اختیار بھی دے دیا کہ چاہیں تو اس کی شکر گزار بندے ہو جائیں، اس کی بندگی کریں اور چاہیں تو ناشکری کریں۔ اس امتحان میں کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ کو پہچانا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، اور جس نے اللہ سے منہ موڑ لیا وہ اپنے نفس کی بندگی کے لیے ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اللہ کسی کو زبردستی اپنی بندگی پر نہیں بلاتا، انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے کرے اور اگر چاہے تو نہ کرے، اگر چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے اور اگر چاہے تو وہ بدی کا راستہ اختیار کر لے، سرکشی اور نافرمانی کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن اخلاق کے معاملے میں در حقیقت حقوق العباد کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کے حقوق اچھی طرح ادا کرو۔ حسن اخلاق یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو،
اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ شرمندگی میں اسے ندامت ہوگی اور وہ سوچے گا کہ میں نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور یہ میرے ساتھ بدلے میں بھلائی کر رہا ہے، تو وہ خود بخود آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ انسان کی بے چین زندگی کی ایک بڑی وجہ پیسوں سے محبت بھی ہے کہ وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ اخلاق اپنے بھول چکا ہے، کوئی نفع نقصان کچھ نہیں دیکھتا، صرف پیسوں کی لالچ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو گھسیٹتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنسا رہے گا۔ اپنے آپ کو تکبر کی طرف نہ لے کے جائیں، اپنے اخلاق اچھے کریں۔ اچھا اخلاق خطا کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج جمے ہوئے پانی کو پگھلا دیتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ وہ چیز ہے اخلاق جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ کسی کو بھی اپنا دوست ہمسر بنا سکتے ہیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق ہونا بہت ضروری ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ ہم زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارے کام نکلتے ہیں، کسی نہ کسی سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور اگر ہمارے اخلاق ہی تو ہم زندگی میں کیا کر سکیں گے، کیسے ترقی پائیں گے، کیسے ہم لوگوں سے مل کر ان کو اپنا دوست بنائیں گے اور ان سے کہ کبھی کسی کے کام آئیں گے اور کبھی کوئی ہمارے کام آئے گا۔ اگر ہم لوگ اچھے اخلاق سے کسی سے نہیں ملیں گے تو سب ہم سے دور رہیں گے۔ یہ لوگ ڈریں گے کہ اس کے اخلاق ہی نہیں اچھے تو ہم اس سے لا تعلق ہی کر لیں۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیں، فالو کر دیں، چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔